يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر اسرار رحمت آف انڈیا چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. خوش آمدید. آج کی یہ مختصر سی ویڈیو کلپ سوال اور جوابات پر مشتمل ہے. تو چلتے ہیں سوال اور جواب کی محفل میں. پہلا سوال ہے مونو نورپور سے. یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا غسل کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ کہ ہم نے کلی کر لی اور ناک میں پانی ڈال لیا اور پھر نہا لیے، تو کیا ایسے غسل کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، غسل کرتے وقت غسل کے شروع میں وضو کرنا یہ مسنون ہے. آدمی جب غسل کرے تو اس کو چاہیے کہ مسنون طریقے سے غسل کرے. سب سے پہلے وضو کا اہتمام کرے. اگر اس نے وضو بھی نہیں کیا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور نہا لیے، غسل کر لیا، تو اس کے بعد اسے دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے. تو غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر وضو کیے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا سوال کہ اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے اور اس کو کسی نے سلام کیا تو وہ جواب دے سکتا ہے یا نہیں، اور وضو کرنے والے کو سلام کرنا کیسا ہے؟ اشتیاق احمد محلہ اسلام نگر نورپور سے یہ سوال کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وضو کرنے والا دعائے وغیرہ میں مشغول ہے تو پھر آنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وضو کرنے والا دعائے نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سلام کر سکتے ہیں. تیسرا سوال، اگر کسی عورت کی چوٹی بندھی ہوئی ہو اور اسے غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا اس پر چوٹی کھولنا ضروری ہے؟ شہانہ خاتون نورپور سے یہ سوال کرتی ہیں. دیکھیے، اگر چوٹی بندھی ہوئی ہے پہلے سے اور اسے غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو دوبارہ اس کو چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا یہ کافی ہے. لیکن اگر پہلے ہی سے بال کھلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو اب پورے بالوں کو دھونا ضروری ہے اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. لیکن اگر چوٹی بندھی ہوئی ہے، بال گندے ہوئے ہیں، تو اس پر بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دینا کافی ہے. فقہ کی عبارت ہے وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا، کہ عورت پر اپنے گندے ہوئے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے، تو وہ اپنی چوٹی کو کھولے بغیر بھی غسل کر سکتی ہے. چوتھا سوال، یہ معلوم کرتے ہیں موبائل پر دینی ویڈیو بنانا کیسا ہے؟ وکیل صاحب نورپور سے یہ سوال کرتے ہیں. بڑا ہی اہم سوال ہے کہ موبائل پر دینی ویڈیو بنانا کیسا ہے. دیکھیے، اس بارے میں آپ 3 باتیں یاد رکھیے. ایک تو یہ ہے کہ میں اور میرے ساتھ تمام علماء تصویر کے حرام ہونے پر متفق ہیں. تصویر کا بنوانا یہ حرام ہے، اور حدیث شریف میں ہے ان اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، کہ کل قیامت کے دن جو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا وہ تصویر بنوانے والوں کو ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ تمام علماء اس بات پر بھی متفق ہیں
جو ضرورت کے وقت تصویر کی اجازت دیتے ہیں، مثلاً جیسے سرکاری ڈاکومنٹ ہیں، وہ ڈاکومنٹ بغیر تصویر کے پورے ہی نہیں ہوتے، مثلاً آدھار کارڈ بنوانا ہے یا ووٹر آئی ڈی بنوانی ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی دوسرے ضروری کاغذات سرکاری بنوانے ہیں، تو انہی سرکاری کاغذات کی کارروائی کے لیے تمام علماء تصویر کی اجازت دیتے ہیں۔ تیسرے، اب مسئلہ آتا ہے ڈیجیٹل تصویر کا، کہ یہ جو کیمرے سے جو ویڈیو بنتی ہے یہ کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک جائز نہیں ہے۔ تو تصویر کا بنوانا یہ حرام ہے، صرف ضرورت کی حد تک اس کی گنجائش ہے، اور ضرورت کیسی ہے وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بتایا کہ مثلاً سرکاری کاغذات ہیں یا کوئی ایسی ضرورت ہے کہ تصویر کھینچے بغیر ہمارا وہ کام نہیں ہوتا، تو پھر علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن جو ڈیجیٹل تصویر ہیں اس کے بارے میں علماء کا دو نظریے ہیں، بعض علماء اس کو جائز بتاتے ہیں اور بعض ناجائز، اور جو علماء کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اصل میں تصویر کہتے کس کو ہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ تصویر نام ہے چسپا والی تصویر کا، جس کو دیوار پر چسپا کر دیا جاتا ہے، غیر متحرک تصویر جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ تو سبھی کے نزدیک حرام ہے، اس کا کھینچنا بھی اور کھنچوانا بھی، الا یہ کہ کوئی شرعی ضرورت ہو۔ اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے، کیمرے والی تصویریں، ویڈیو جو ہم بناتے ہیں دینی تصویر، تو اس کی بھی گنجائش وہاں تک ہے جب تک ہماری ویڈیو سے کسی کو دینی یا اخروی فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ مثلاً ہماری کسی ویڈیو کے ذریعے سے مسلمانوں کو دین کا کوئی علم معلوم ہو رہا ہو یا دین کا کوئی مسئلہ انہیں معلوم ہو رہا ہو، تو اگر اس طرح کی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں تو پھر اس کی اجازت ہے، علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ ہمارے جو علماء ہیں بڑے، وہ ویڈیو بنواتے ہیں، کیوں؟ ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ تاکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں تک دینی بات پہنچائی جائے۔ اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا بہت ہی زیادہ استعمال ہے، اس لیے ہمارے علماء موبائل پر اور ڈیجیٹل تصویر بنوانے پر آئے ہیں، تاکہ امت کو غلط طریقے سے بچا کر انہیں صحیح راستے پر لایا جائے۔ مثلاً اگر تمام علماء اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ڈیجیٹل تصویر بنانا جائز نہیں ہے اور سب بیٹھ جائیں، تو اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس موبائل کا غلط استعمال کریں گے، اس میں گانے دیکھیں گے، سیریل دیکھیں گے، ویڈیو کے ذریعے سے کامیڈی وغیرہ دیکھیں گے، تو ہمارا حرج گناہ میں اور ہمارا جو وقت لگے گا وہ گناہ کے اندر لگے گا۔ لیکن اگر ہم اسی موبائل پر کوئی دینی نعت سن رہے ہیں یا کوئی دینی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم ہمارا جو وقت اس میں گانوں میں لگنا تھا یا کامیڈی وغیرہ میں لگنا تھا، ہمارا وہ وقت بچ کر دینی چیز میں لگ رہا ہے۔ اس لیے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوقیہ ویڈیو بنانا یا شوقیہ فوٹو کھینچنا اور کھنچوانا، شریعت بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ پانچواں سوال، کیا غسل کرتے وقت ناف کا جو سوراخ ہے اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے یا نہیں؟ محمد ارشد بڑھا پور سے یہ سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے، غسل کرتے وقت ناف کے اندر کا جو سوراخ ہے اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔